السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز طلبہ اکرام، رب العالمین کا بے پایا شکر اس کا احسان ہے جس نے ہمیں دین اسلام جیسی ہدایت نصیب فرمائی اور اس کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. رب العالمین سے دعا ہے کہ بچی کچھ جتنی زندگی ہے صحیح طور پر اسلامی تعلیمات کو جان کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. واہیات سے، بدعات سے، خرافات سے اور تو اور پوری سرزمین میں سب سے عظیم جو جرم ہے جسے شرک کہا جاتا ہے، اللہ ہمیں شرک کے ظاہری اور باطنی تمام مسائل اور اسباب سے ہماری حفاظت فرما. آمین. جیسا کہ ہم تقریباً ایک ہفتے سے وہ باتیں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جن کے کرنے سے بندہ دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے. اس میں سے سب سے پہلی بات جو آئی تھی وہ شرک کے بارے میں، اور شرک کے متعلق تفصیلات ہم جان رہے تھے. شرک اکبر اور شرک اصغر کی صورتیں کیا ہے، نوعیت کیا ہے. اور اسی طریقے سے آخری بات ہم وہاں پہنچے تھے کہ ہمارے معاشرے میں بعض وہ چیزیں جو باقاعدہ طور پر ظاہری طور پر شرک ہے اور لوگ اسے شرک نہیں سمجھتے. ان میں سے پہلی بات جو گزری تھی علوم کا مسئلہ تھا، اور اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھنے کے بارے میں کہ اللہ کی ذات کہاں ہے. اس تعلق سے ہم تفصیل سے سنے تھے کہ رب العالمین کی ذات عرش پر جو ہے مستوی ہے، اور حلول کے تعلق سے وہ تمام دلائل ہم جانے تھے جو ہمیں اس کے رد میں ملتی ہیں. اس کے علاوہ وہ باتیں جسے عمومی طور پر لوگ شرک نہیں سمجھتے، ان میں سے بنیادی چیز جو ہے وہ جو لوگ مرے ہوئے ہیں یا جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، انسانوں میں سے ہو، جناتوں میں سے ہو، فرشتوں میں سے ہو، ان سے دعائیں. دیکھو، دعا صرف اللہ سے کی جاتی ہے، دعا صرف اللہ سے کی جاتی ہے. دعا مانگنے کا حق صرف بندوں کو اللہ سے ہے، بقیہ کسی سے نہیں ہے. دعا ایک خاص ایسی عبادت ہے جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ بندہ جب ہاتھ اٹھا کر کے مجھ سے مانگتا ہے میں اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. تو لہذا دعا کے متعلق بے شمار حدیث بھی ہیں اور آداب بھی ہیں. دعا کیسے کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ دعا کرتے ہو پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو، پھر نبی پر درود بھیجو، پھر جو ہے اپنی ضروریات اللہ سے مانگو، پھر درود پڑھو، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کی تعریف بیان کر کے دعا کو ختم کرو. یہ دعا مانگنا ہے اللہ سے. چاہے دنیا میں کوئی بھی چیز آپ کو مانگنی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یہاں تک تلقین کی اگر جوتے کا لیس بھی اگر نقصان ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. دیکھو، ایک ایسی بے وقت چیز ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیس جسے کہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے تاکیدی طور پر کہا کہ تم اللہ سے مانگنا ہے. اور اللہ سے کتنی بڑی بڑی چیزیں مانگ سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا تم اللہ سے جنت الفردوس مانگو، بہت عظیم چیز جو عرش کے نیچے ہے، جنت کے درجوں میں سب سے اونچا درجہ ہے. ہمیں بات معلوم ہوتی ہے چھوٹی سی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو، مانگنا کس سے؟ اللہ سے مانگنا ہے. اللہ کو چھوڑ کر کے ہم دوسروں سے دعا مانگیں گے، یاد رکھو صریح شرک ہے، صریح شرک ہے. بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے بڑے ہوتے ہیں ان سے کچھ چیزیں مانگنا. دیکھو، مانگنا الگ ہے، دعا کرنا الگ ہے. دعا ایک مستقل عبادت ہے. تو لہذا ہمیں سمجھنا ہے کہ دعا ہم صرف رب العالمین سے کریں گے، کسی اور سے نہیں کریں گے. اور خصوصی طور پر اولیاء اللہ سے، خصوصی طور پر
وہ لوگ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان تمام سے جا کر کے التجا کرنا، دعائیں کرنا، قبروں کے پاس کھڑنا، ہاتھ اٹھا کر کے ان سے اپنی مراد مانگنا، یہ ساری کی ساری کھلی طور پر شرک ہے۔ یاد رکھو میدان محشر میں سب جمع ہوں گے، دعا کرنے والے بھی، جن کے قبر کے پاس دعا کی جا رہی ہے وہ بھی، اور یاد رکھو اللہ کے سامنے وہ بے نیاز ہو جائیں گے، ہاتھ اٹھا دیں گے، کہہ دیں گے ہم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ ہم سے مانگو۔ تو لہذا جس امت محمدیہ میں ہم بھیجے گئے ہیں، لہذا اس امت محمدیہ میں قبر پرستی کرنا یہ ظاہری طور پر شرک ہے، ہمیں اسے شرک سمجھنا اور اسے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، بچنا، ہر اینگل سے بچنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم جاتے نہیں ہیں قبر کے پاس، صرف فوٹو لگا لیتے ہیں، وہ بھی اسی کے زمرے میں آتا ہے۔ قبروں کی فوٹو لگا کر کے اسے تبرک سمجھنا یہ بھی جو ہے شرک کے دائرے میں آتا ہے۔ اسے مانگنا، یہ ساری چیزیں وہی ہوئی جو ہمارے برادران وطن، جو ہندوستان کے، جو ہندو سماج کے لوگ کرتے ہیں۔ مندر جاتے نہیں، مندر کی تصویر لا کر اپنے دکانوں میں، گھروں میں لگا لیتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک اور عمل جیسا کہ برکت، میں نے کہا بہت ساری چیزیں ہیں حصول برکت کے لیے کی جاتی ہیں کہ برکت حاصل کرنا۔ یاد رکھو میرے بھائی، برکت دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ دیکھو دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں اللہ نے اس کی اہمیت رکھی ہے۔ آب زمزم بابرکت پانی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے مخلوقات، اور اسی طریقے سے مخلوقات میں بہت ساری چیزیں، حجر اسود بڑی بابرکت والی چیز ہے۔ لیکن یاد رکھو حصول برکت کے غرض سے، برکت حاصل کرنے کے غرض سے کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا اور یہ سمجھنا کہ اس میں برکت ہے تو یہ برکت میرے لیے فائدہ دے گی، نقصان دے گی، یہ سوچ غلط ہے۔ ایک واقعہ چھوٹا سا بڑا مشہور واقعہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حجر اسود سے متعلق، حجر اسود سے متعلق اتنا عظیم پتھر، جس پتھر کے بارے میں رکھنے کے تعلق سے خاندان قریش اور عرب میں تقریباً منازعات، جھگڑا پیدا ہو گیا کہ یہ پتھر رکھنے کا شرف ہم حاصل کریں گے۔ اس قدر عظیم پتھر جس کی فضیلتیں آئی ہیں، دیکھو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ طواف کرتے ہیں اور حجر اسود کے پاس آتے ہیں، آ کر کے اس پتھر کو چومتے ہیں اور چوم کر کے اپنی زبان سے کہتے ہیں نہ تیرے اندر فائدہ پہنچانے کی کچھ طاقت ہے، نہ نقصان پہنچانے کی طاقت ہے، میرے نبی نے تجھے چوما ہے بس اس لیے میں بھی چوما۔ اللہ اکبر! کیا عقیدہ تھا ہوگا، کیا ایمان ہے کہ خانہ کعبہ جو پوری سرزمین میں جتنے گھر ہیں اور جتنے مساجد ہیں سب سے معظم، اور اس معظم گھر کے ایسا پتھر جو عظمت والا ہے، اس پتھر سے مخاطب ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں چھوٹے چھوٹے کنکر کو لے کر کے سمجھتے ہیں تبرک، اور سمجھتے ہیں اس کے ذریعے سے مجھے فائدہ ہوتا ہے، مجھے نقصان سے میں بچتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ کتنے لوگوں کا ایمان ہے کہ اس پتھر کی وجہ سے میرا گھرانہ محفوظ ہے، اس پتھر کی وجہ سے میری روزی چل رہی ہے، اس پتھر کی وجہ سے نہ جانے کیا کچھ ہم بیماریوں سے محفوظ ہیں، اس پتھر کی وجہ سے ہم شفا جو ہے ہمیں مل رہی ہے۔ اللہ سے پناہ مانگے، کلمہ توحید کا اقرار ایک اور بار کر لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہہ کے پھر سے اپنا ایمان درست کرے کہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ صرف رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اور برکت کے تعلق سے دیکھا جائے تو ہاں چیز بابرکت ہے، لیکن برکت کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں بہت کچھ تبدیلیاں آ جائے گی۔ اس کا مقام اپنی جگہ پر، اس کا عظمت اپنی جگہ پر ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو واقعی طور پر شرک کو شرک نہیں سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ غیب کی باتوں کے بارے میں جانا، آنے والے فیوچر کے بارے میں جانا، اور بہت سارے نعوذ باللہ آج کل دیکھو شیطان کس طریقے سے لوگوں کو بھٹکاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا تیروں کے ذریعے سے فال نکالا کرتے تھے، ایک زمانہ ایسا آیا پرندوں کے ذریعے سے فال نکالا کرتے تھے، ایک زمانہ ایسا آیا جناتوں کے ذریعے سے فال نکالا کرتے تھے، ایک زمانہ ایسا آیا کہ کوئی بھی چیز سیدھے جانب یا الٹے جانب جاتی ہے فال نکالا کرتے تھے۔ پھر ایک دور ایسا آیا جانوروں کے ذریعے سے فال نکالا جانے لگا، پھر ایک دور ایسا آیا چھوٹے چھوٹے معصوم پرندوں کے ذریعے سے فال نکالا جانے لگا، اور ایک دور ایسا آیا چھوٹے چھوٹے کارڈز کے ذریعے سے فال نکالنے والے آئے، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئے لوگوں کے ہاتھ دیکھ کر کے فال نکالنے والے آ گئے۔
اور اب تو اللہ حفاظت فرمائے، موبائل کا اپلیکیشن ہوتا ہے، اپنا ڈیٹیلز فل کرو، مستقبل کے بارے میں وہ اپلیکیشن آپ کو بتاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہ بھی شرک کے اقسام میں سے ایک ہے، اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو۔ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے چیزیں کیا ہے، حقیقت میں شرک کے چور دروازے ہیں یہ سارے کے سارے۔ شیطان ہمیں بہکانے کی بھٹکانے کی بہت کوشش کرتا ہے، ہمیں بھی کوشش کرنا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ رب العالمین ہمیں ظاہری شرک ہو کے باطنی شرک اور شرک کے سارے چور دروازوں سے ہماری حفاظت کرنا۔ اور کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں تفصیل سے سنیں گے، وہ چیزیں امت میں شرک ہے اور امت کے احباب شرک نہیں سمجھتے۔ اللہ ہمیں سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور لوگوں کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔